ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اور پھر کتابوں میں پڑھا کہ روٹی بندہ کھا جاتی ہے، لیکن یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اس کی پریکٹیکل شکل اپنے ملک میں دیکھیں گے، اپنے ہی ارد گرد دیکھیں گے کہ کس طرح سے واقعی روٹی جو ہے وہ بندہ کھا جاتی ہے۔ اور یہ بات کرنے میں بھی اب کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ غریب ہونا بھی سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے غریب ہونا بھی، کیونکہ غربت میں آپ کی شخصیت کی پہچان بھی شاید لوگ نہ کریں۔ بہرحال ہمیں اس وقت ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن سے حکومت نہیں سنبھالی گئی، جن سے حالات کنٹرول میں نہیں ہو سکے، انہوں نے انتہائی احمقانہ فیصلہ کیا، اور وہ کیا کیا کہ جناب ہم اتنے لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں کو جو ہے مفت آٹا دیں گے۔ مفت آٹا دینے کے چکروں میں انہوں نے لوگوں کو کنٹینرز، ٹرکوں کی پیچھے لگا دیا، لوگ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، لوگ پولیس سے بھی الجھ رہے ہیں، پولیس لوگوں سے الجھ رہی ہے، بد نظمی کی انتہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑے آرام سے لوگوں کو مل رہا ہے، نہیں، جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ عملے کا سلوک کیا لوگوں کے ساتھ، کس طرح سے گندا بیہیو کرتے ہیں، کس طرح سے انسلٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ سیلف ریسپیکٹ مجروح کر رہے ہیں۔ تو واقعی ہم اپنے ہاں یہ دیکھنے میں شاید زندہ رہے کہ ہم دیکھیں کہ جناب واقعی روٹی بندہ کھا جاتی ہے۔ بہت ظالم چیز ہے، کیونکہ یہ پیٹ کی شکل میں جہنم تو ہمارے ساتھ لگی ہے نا۔ ہم تو جہنم کو تلاش کرتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کہاں ہوگی، لیکن اصل دوزخ تو یہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کو نہیں بھریں گے تو دیکھیں بھلا ہوتا کیا، ہر حد کراس کرنے کے لیے تیار ہے انسان۔ لیکن یہ کچھ ہوگا ایک زرعی ملک کے اندر، اس کا بھی کسی نے شاید کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ جو صورتحال ہم فیس کر رہے ہیں اور جو یہ معاملہ جہاں تک پہنچ چکا ہوا، انتہائی خوفناک ہے۔ انہوں نے اگر عقل مندی کرتے، آٹے کی قیمت کو کم کرتے اور لوگوں کو فراہم کرتے، جیسے پہلے بھی کبھی ٹرکوں کے ذریعے لوگوں کو آٹا دیا گیا، تو کیا ہوتا؟ تھوڑی پیسوں میں لوگوں کو مل جاتا، وہ بہتر تھا بجائے اس کی کہ ہم ان کو اس مفت کے چکر میں لگاتے۔ لیکن چونکہ پاکستانی قوم جس کو انہوں نے دال روٹی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، بیچاری سادہ ہی ہے، 75 برس گزرنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ میری کئی جگہ پہ کئی لوگوں سے بات چیت ہوئی تو آگے سے پتہ چلا، ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ خواتین ڈے تھا، تو وہ خواتین ہی تھیں بائی چانس، تو ان سے جب بات ہوئی تو انہیں خواتین ڈے کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ یہ بھی کوئی دن ہوتا ہے۔ وہ بیچارے اپنی مزدوری میں لگی ہیں، انہیں اپنے جگہ پہ فکر و فاق لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی دنیا کو سنبھال رہی ہیں۔ اسی طرح مزدور ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ حیران ہوں گے، یہ لاہور یا کوئی دوسرا سٹی، سارا دن مزدوری کی تلاش میں بیٹھتا ہے، جب نہیں ملتی شام کو تو پھر اسی سڑک کے اوپر کھڑا مانگ رہا ہوتا ہے۔ کتنی تلخ حقائق ہے، کتنے خوفناک حقائق ہیں، یہ عام لوگوں کو نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے ان سیاسی رہنماؤں کو، ان اقتدار کے بھوکوں کو یہ حالات نظر نہیں آتے، انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ کیسے جو ہے وہ یہ صورتحال کے ساتھ تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے کیا ہے جی کہ ہم بھوک چلا رہے ہیں، ادھر دیکھیں اصل میں یہ گیم کھیلی گئی۔ گیم کیا کھیلی گئی وہ بڑی خوفناک ہے۔ اس مفت آٹے کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے اس کا کہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ کیا جائے، کیونکہ ہم تو جان رہے ہیں، اب تو ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایجوکیٹڈ لوگ بھی، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کیا تماشا لگا ہوا ہے، ان کی سیاسی ساکھ کو کتنا نقصان جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے، یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اصل میں یہ مفت آٹے کی بھی، اب دیکھیں مریم نواز خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ مینشن کرتی ہیں، دیکھیں مفت آٹا دے رہے ہیں، ہم بڑا احسان کر رہے ہیں کہ مفت آٹا فراہم کر کے بڑا احسان کر رہے ہیں، بڑی نیکی کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر جو ہے نا، تو اس کو ساتھ جتا بھی رہے ہیں کہ ہم دیکھیں ہم کتنی سٹرگل کر رہے ہیں غریب عوام کے لیے۔ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، غریب ہونا بھی خاصا بڑا جرم ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں کوشش ہے کسی طرح سے اپنی سیاسی ساکھ کو، اپنی مقبولیت تھی اس کو کسی طرح سے زندہ کیا جائے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، آپ کسی بھی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیں، نجی ہو یا سرکاری ہو، پی ٹی وی ہو، آپ دیکھیں گے ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک ایڈ چلے گی جس میں کیا ہے، بالکل واضح ہے، بڑی ایسا حکمران ہے کہ جناب اس نے ہمیں رمضان میں بھوکا نہیں مرنے دیا، دیکھیں آٹے کا ایک تھیلا جو تھا وہ فری دے دیا۔ سیاست چیک کریں ذرا ان لوگوں کی سوچ دیکھیں،
ان کی جہاں پہ ہماری سوچ اپنے اختتام کو پہنچتی یہ لوگ وہاں سے شروع ہوتے ہیں، اس طرح سے کھیلتے ہیں۔ تو اس ایڈ کے اندر کیا ہے کہ پروجیکشن ہے، پیسہ کون لگا رہا ہے بتا سکتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ لگا رہی ہے، یہ پیسہ کسی اور کام پہ نہیں لگ سکتا۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن کراؤ، کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے پیسے ہیں، تو یہ نجی ٹیلی ویژنس کو پیسے پے کر رہے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے باقاعدہ پیڈ ایڈ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ گورنمنٹ کی، اور ٹیلی ویژنس کو سب سے زیادہ جو پیسہ ملتا ہے وہ اسی گورنمنٹ کی ایڈز کے ساتھ ملتا ہے، اسی ان کے اشتہارات سے ملتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ساتھ یہ اشتہارات موو کر رہے ہیں پی ٹی وی سے لے کر تمام نجی ٹیلی ویژنس پر۔ مقاصد کیا ہیں عام آدمی کو سمجھ آ جا سکتی ہے، مقاصد یہی ہیں کہ ہم جو ڈوب رہے ہیں، ہم جو ختم ہو رہے ہیں، ہماری جڑیں جو کہ کافی کمزور ہو چکی ہیں عوام کے اندر، ان کو اثر نو دوبارہ زندہ کیا جائے، ان کو دوبارہ سے اپنی جگہ پہ لایا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر کچھ ہمارے لیے ہمدردی پیدا ہو اور ہم ان کے سامنے جانے کے قابل ہو سکیں۔ یہ ان کی سب چالیں ہیں، یہ ساری کی ساری سیاست کا حصہ ہیں۔ تمام سیاستدان ایسا کرتے ہیں۔ اب بڑی ظالم چیز ہے، سیاست کے سینے میں واقعی دل نہیں ہے، اور ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ بھی فلاح کے لیے کام کریں گے، ان کی ہر قدم، ان کا ہر سوچ، ان کی تمام کوششیں صرف اپنی ذات کے ارد گرد موو کرتی ہیں۔ یہ اسٹیٹس مین نہیں ہوتے، انہیں ملک سے یا قوم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی گیم لانچ کی گئی، صرف اسی لیے کی گئی۔ ایک وقت میں حمزہ شہباز صاحب آئے تھے پنجاب کے چیف منسٹر بن کر، بجلی کے اتنے یونٹ لوگوں کو فری دیں گے، ادھر سے اناؤنس ہوا، ادھر سے تعریفیں شروع ہو گئی۔ چیک کریں ذرا ان کو کیسے جو ہے نا یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کہاں گیا وہ منصوبہ، کدھر گیا وہ سب کچھ بھی نہیں رہا، نہ حمزہ شہباز صاحب رہے، نہ وہ منصوبہ رہا، نہ کچھ۔ لوگوں نے امیدیں لگا کے بیٹھ گئے کہ اچھا چلیں، اچھی بات ہے، 100 یونٹ 200 یونٹ 300 یونٹ، چکر دیکھیں کیسے دیتے ہیں۔ یہ ساری سیاسی چالیں ہوتی ہیں۔ یہ آٹا اسکیم جو ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک پالیٹکس کا حصہ ہے جو چلائی گئی ہے، صرف اس لیے چلائی گئی ہے تاکہ ہم اثر نو زندہ ہو سکیں۔ یہ ریوائول کی کوشش ہے، چاہتے ہیں کہ ونس اگین ہم ریوائول کر سکیں لوگوں کے اندر، اور ہم ان کے سامنے جانے کے قابل ہوں۔ دیکھیں اتنے کروڑ تھیلے ہم نے تقسیم کر دیے، ادھر مارکیٹ کے اندر ویسے چلے جائیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہاں پہ قیمت 2 گنا چھوڑ کے 3 گنا سے بھی آگے بڑھ چکی ہے۔ وہاں پہ صورتحال کچھ اور، ابھی چینی جو ہے وہ اوپر جائے جا رہی، حالانکہ اس وقت کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چینی مافیا دوبارہ سے سرگرم ہو چکا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، واقعی اس بات کو ہمیں ماننا چاہیے، یہ روٹی بندہ کھا جاتی ہے۔ میں نے تو کتابوں میں پڑھا تھا کہ مٹی انسان کو کھاتی ہے، لیکن مٹی سے پہلے، اس زمین سے پہلے، مٹی سے پہلے تو ہمیں تو روٹی کھا رہی ہے۔ ہم نہیں کھا رہے روٹی کو، غریب لوگ نہیں کھا رہے ہیں روٹی کو، بلکہ روٹی کھا رہی ہے غریبوں کو۔ تو اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے انہوں نے یہ آٹا اسکیم چلائی۔ بڑے سادہ لوگ ہیں بیچارے ہمارے ملک کے، کیسے سمجھیں گے ان کی اسکیموں کو؟ انہیں تو پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، لوگ بھی مر رہے ہیں۔ دیکھیے کئیوں کو آٹا ملا، کئیوں کو نہیں ملا۔ کئی داستانیں میں خود آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جو آٹا لینے گیا اس کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک، کیسے ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ نادرا آفس چلے جائیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں پہ خواتین وہ سم والا آئی ڈی کارڈ لینے کے لیے کس طرح سے دھکے کھا رہی ہیں، کیا صورتحال بنی ہوئی تاکہ آٹے کا ایک تھیلا جو ہے وہ لے سکیں، کیونکہ انہوں نے وہ سم والا آئی ڈی کارڈ اس کے لیے ضروری کیا ہوا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ لوگوں کو آٹا ملا یا موت ملی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہیں تو شاید اپنی موت بھی یاد نہیں ہے کہ وہ بھی آنی ہے، جو دل کر لیں، لیکن اس آٹا اسکیم کے ذریعے اصل میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے دوبارہ زندہ ہو سکیں۔ تو خبر پاکستان کی ہمیشہ آپ کے سامنے حقائق لاتا رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے معلومات ملے گی۔